بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کا جو ٹاپک ہے تھوڑا سا مشکل ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ بات ہم سب کو سمجھ میں آ جائے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، میں اسے کہتا ہوں کہ یار مجھے دعا مانگنا سکھا دے، تو مجھے بولتا ہے کہ بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ذیشان میرے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ میں آیا کیا مطلب ہے دعائیں قبول ہو جانا؟ تو اچھی بات ہے، ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا، ہم سب کی دعائیں قبول ہوں، تو تیری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اس میں مشکل کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ اگر لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں اگر ان کی دعائیں قبول ہو جائیں تو کہیں کے نہ رہیں، اور دعاؤں کے نا قبول ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوں گی۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں ہماری زندگی کے ساتھ سنک نہیں ہوتی، تو دعاؤں کو ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ سنک ہونا چاہیے، مطابقت رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں میں سے ہمیں نہ کرنا جس پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے، لیکن ہر وہ کام وہی کرتے ہیں جو اللہ کے غضب کو اور عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، رشوت ہم دیتے ہیں، ظلم ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، حسد ہم کرتے ہیں، شکوہ ہم کرتے ہیں، وہ ساری لائن سے آپ گنتے چلے جائیے، اور پھر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ غضب نہ فرمائیو، تو دعا سنک نہیں ہے زندگی کے ساتھ۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میاں ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا، اور بچوں کو زندگی میں کبھی مسجد بھیجنے کے لیے نہیں کہا، کبھی نہیں بولا بیٹا اٹھ کے نماز پڑھ لو فجر نکل گئی ہے، کبھی نہیں بولا کہ بیٹا مولانا صاحب سے قرآن شریف بھی پڑھ لو۔ بچوں کو ہم نے نیٹ فلکس کی سبسکرپشن لے کے دی ہے، بچوں کو ہم فلمیں دکھاتے ہیں، بچوں کو ہم سنیما لے جاتے ہیں، اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ متقیوں کا امام بنا۔ آپ خود بتائیے دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطلب آپ کسی شخص کے پاس جا کے بولیں کہ بھائی میں بڑا محنتی ہوں، آپ پلیز مجھے جاب دے دیجئے تاکہ میرا گھر کا بسر چل سکے، وہ آپ کو جاب دے دے۔ اب آپ کام پہ ہی نہ جائیں، پہلے دن بھی نہ جائیں، دوسرے دن بھی نہ جائیں، تیسرے دن بھی نہ جائیں، پھر آپ بولیں وہ آپ کو تنخواہ نہیں دے رہا، تو آپ بتائیں وہ شخص آپ کے بارے میں کیا سوچے گا کہ بیٹا آپ نے کام تو کچھ نہیں کیا نا، کام تو جو کرنا تھا اس کے بالکل اپوزٹ جا کے کر رہے ہو، الٹا نقصان کر رہے ہو، تو پیسے کس بات کے دوں؟ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ رزق حلال ہمیں دے، اور کاروبار ہمارا ڈی وی ڈیز کا اور ویڈیو فلمز کا ہے۔ ہم بولتے ہیں اللہ میاں ہمارے رزق میں برکت دے، اور کاروبار میں ہم سراسر سود کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ تو بڑی شرم کی، بے شرمی کی بات ہے کہ وہ چیز مانگی جائے جو چاہیے نہیں، وہ چیز مانگی جائے جو اگر غلطی سے مل جائے تو زندگی وہ نہیں رہے جو زندگی ابھی گزر رہی ہے۔ اس چیز کا سوال کریں جس میں آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ ہم بولتے ہیں اللہ تو ہمیں مل جا۔ وہ ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ جو دین پہ نہیں رہا وہ کہیں کا نہیں رہا، تو میرا دوست عبداللہ کہتا ہے جس کو اللہ مل گیا وہ کہیں کا نہیں رہتا، بیکاز باقی تمام چیزیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تو دعا مانگنے سے پہلے سوچا کریں کیا مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر دعا قبول ہو گئی تو کیا ہوگا، اور اگر وہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں اس کا زندگی پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے اور زندگی اس سے بہت کوسوں دور کہیں پڑی ہے، تو خود سوچئے کہ یہاں تو دعا تبدیل کریں یا زندگی تبدیل کریں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہم لوگ گناہوں پہ معافی مانگتے ہیں، ہمیشہ ان گناہوں پہ مانگتے ہیں جو ہو چکے، جو ہونے والے ہیں ان گناہوں پہ نہیں مانگتے، جو کر سکنے کی سکت رکھتے ہیں ان پہ بھی معافی نہیں مانگتے۔ ہم نہیں بولتے کہ اللہ میاں مستقبل کے اندر ہمیں کسی کی غیبت سے بچا، اللہ میاں ہمیں مستقبل میں کسی پہ ظلم کرنے سے بچا، ظالم ہونے سے بچا، جھوٹ ہونے سے بچا۔ میرے اللہ سائیں مجھے ان گناہوں سے بچا جن کی مجھ میں سکت ہے، میں کر سکتا ہوں، تو انہیں طاقت دی ہے، بس موقع کا انتظار ہے، موقع نہیں ملا آج تک، اس لیے شریف طور پہ بچا پاؤں۔ مستقبل کی گناہوں کی بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ امریکہ کے اندر جو ان کے مرینز ہوتے ہیں اس میں بڑی زبردست چیز ہے، اس کو کہتے ہیں بلیو اسٹار۔ تو بلیو اسٹار میں کیا ہوتا ہے کہ صدر جو ہوتا ہے ان کو سائن کر کے ایڈوانس اپولوجی دے دیتا ہے فیوچر کرائم کی۔ مثال کے طور پہ ان کو کسی مشن میں بھیجیں اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کا نام اس میں نہیں ہے، اب وہ آرمی کا بندہ جائے گا مشن کمپلیٹ کر کے واپس آ جائے گا، اچھی بات ہو گئی، لیکن اگر وہاں پر وہ پکڑا گیا تو بولے گا جی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر تعلق میڈیا کے ذریعے کھل گیا تو بندہ واپس آئے گا، اس کا کورٹ مارشل ہوگا، وہ آرمی سے نیوی سے جہاں پر بھی ہوگا وہاں سے برخاست ہوگا، اگلے دن وہ سرٹیفکیٹ نکالے گا، اس پہ ڈیٹ ڈالے گا اور جا کے جمع کروا دے گا۔
تو یہ معافی ہے جو اس نے پہلے سے لے کے رکھی ہوئی ہے فیوچر کرائم کے بارے میں. بہت سارے فیوچر میں ہمارے کرائمز ہو سکتے ہیں اور ہوں گے. انسان خطا کا پتلا ہوتے رہیں گے. معافی ایڈوانس مانگ لیا کریں. وہ ایڈوانس سرٹیفکیٹ رکھ لیا کریں کہ اللہ راضی ہو جا, آج بھی راضی ہو جا, آگے بھی. میرا دوست ہے عبداللہ, اس نے بڑی اچھی دعا سکھائی مجھے. کہتا ہے اللہ میں فقیر, بولتا بس یہ مانگتے رہا کرو, اللہ میں فقیر, اللہ میں فقیر, اللہ میں فقیر. دیکھیے ہم فقیر ہیں, اللہ سخی ہے. ہم گناہ گار ہیں, اللہ رحمان ہے. ہم خطا کار ہیں, اللہ ستار ہے. یہ دونوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں مانگنے سے. اللہ کی ستاری آتی ہے اور وہ آپ کے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے. اور یاد رکھیے, آپ کی کسی بھی کوشش کرنے سے, کوئی بھی باتیں بنانے سے, کوئی بھی سوشل میڈیا پوسٹ ڈالنے سے اس کی ستاری کی چادر میں سوراخ نہیں ہو سکتے. اللہ کو کسی کا لگا نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اس کا ہاتھ کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا. خیر بات کہیں اور نکل جائے گی. چھوٹی سی بات یہ کر رہا تھا, دعائیں بہت احتیاط سے مانگا کریں. خدا نہ خواستہ قبول ہو گئیں تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. میری باتیں سننے کا شکریہ. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.